جتنے بھی کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب کے سب انسان مسلمان نہیں ہیں؟ سب کے سب انسان مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 149 کا۔ توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے یا کہہ دو فللہ اللہ کے واسطے ہے حجہ دلیل بالغہ حجت البالغہ دلیل بالغہ کا معنی مستحکم۔ کیا ہے؟ مستحکم۔ مستحکم کا معنی مضبوط، پکی۔ ٹھیک ہے، کہہ دو کہ اللہ کے واسطے دلیل مستحکم ہے۔ فلو شاء پس اگر وہ چاہتا لہداکم تمہیں ضرور ہدایت دیتا اجمعین سب کو۔ اگر وہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت دیتا۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی دلیل غالب ہے۔ اللہ ہی کی دلیل غالب ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو تمہیں ضرور ہدایت دیتا۔ اگر وہ تمہیں چاہتا تو ضرور سب کو ہدایت دیتا۔ اس آیت کو اگر آپ غور سے توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں، تو اسی ہی کے اندر جواب ہے جو سوال میں نے اٹھایا کہ سب انسان اللہ سب کو چاہتا، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، سب کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ نے ہدایت سب کو نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جتنے بھی انسان بھیجے ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، علاقوں کو آباد کیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں اگر پیغمبر آئے ہیں تو ان کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، ان کے آنے کا کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں آئے بیٹھے ہو، سب آپ کے آنے کا ایک مقصد ہے۔ اب پیغمبر آئے، ان کے آنے کا مقصد تھا، اور جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا، انہوں نے اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی، انہوں نے آ کے پیروی کی ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، دن رات ایک کر کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اللہ کے حکم کو اس خوبصورت انداز کے ساتھ، اپنے کام کو اس احسن انداز سے کیا ہے کہ اس میں کوئی کسر باقی ہم ہیں کہ ہم اپنے آنے کا، اپنی پیدائش کا مقصد بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جتنے بھی انسان اللہ نے بنائے ہیں، جتنے بھی جنات پیدا کی ہیں، جن جنات کو، جن انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، سب کے سب کی عبادت کا، سب کی سب جتنے بھی ہیں ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو انسان اپنی پیدائش کا مقصد بھولا ہوا ہے۔ انسان کو دنیا نے اتنا اپنے سحر کے اندر جکڑ دیا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی جو ہے وہ خوبصورتی میں، دنیا کے جناب دھوکے کے اندر وہ اس قدر غالب، اپنے اوپر اسے غالب کر چکا ہے کہ اسے خدا یاد ہی نہیں، اسے مرنا یاد ہی نہیں، اسے اللہ کے حضور
एक दिन पेश होना वो भी याद नहीं है कि दुनिया के हिर्स के लिए। अब देखिए थोड़ी सी तवज्जो अगर आपकी हो तो माँ बाप स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भेजते हैं बच्चों को कि नहीं भेजते? अगर उन्हीं को कहा जाए कि बच्चे को कुरान पढ़ाओ तो वो क्या कहते हैं? तैयार नहीं होते। और जो कुरान शक्लें पढ़ रही हैं, ये जो शक्लें सामने बैठी हैं, जो कुरान पढ़ रही हैं, मजाल है इनको कुरान के साथ मोहब्बत हो। कुरान पढ़ना है कैसे है, याद कैसे करना है, सबक मंजिल सबकी, मैं कहता हूँ ज़र्रा बराबर एक होता है ना, 100 में से 1% भी आपको शौक़ नहीं। आप याद रखिएगा, बंदा कामयाब तब होता है जब वो अपने शौक़ को जुनून की हद तक चाहता है, अपने शौक़ के पीछे पड़ जाता है। फिर जब शौक़ के पीछे पड़ता है, अपने काम को शौक़ से करता है, जुनून समझ के, उसके साथ लगाव, उसके साथ इश्क, उसके साथ मोहब्बत, सिर्फ काम के साथ, तो फिर उसके रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं ना, फिर वो किसी भी रुकावट को वो नहीं अपने सामने रुकावट समझता ही नहीं है। किसी भी रुकावट को अपने सामने रुकावट नहीं समझता। वो दिन रात एक कर देता है। उसका मतमा नज़र पैसा कमाना नहीं होता कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो करूँगा, नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों करूँ, मुझे यहाँ क्या बेनिफिट है, मिलेगा तो ठीक, नहीं तो मैं क्यों करूँ। नहीं, जो बड़े लोग हुआ करते हैं उनका मकसद भी बड़ा होता है, सोच बड़ी होती है। वो छोटी छोटी चीज़ों पे अटकने वाले नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों पे जान कुर्बान करने वाले नहीं होते। मकसद बड़ा, सोच भी बड़ी रखनी पड़ती है। फिर उसी लिहाज से अपने आप को मेहनत की तरफ मायल करना पड़ता है, अपने शौक़ की तरफ राग़िब करना पड़ता है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद खुला पड़ा हो और मैं बातें कर रहा हूँ, समझ में आ रही है? कुरान मजीद खुला पड़ा है और उस्ताद क्लास में मौजूद है। मैं कुरान खोल के ड्रामा सुना रहा हूँ बच्चे को, मैं कुरान खोल के मेहंदी की बातें कर रहा हूँ, बैठा शादी की बातें कर रहा हूँ, और यहाँ बैठ के मैं किसी लड़की के ऊपर या किसी दोस्त के ऊपर तोहमतें लगा रहा हूँ, कुरान खोला हुआ। अफसोस का मकाम है ना कि मुझे इतनी भी गैरत नहीं है कि मैं बैठा कहाँ हूँ, मेरे सामने क्या है, और जिस जगह पे मैं आया बैठा हूँ ये जगह कौन सी है? यहाँ कुरान पढ़ाया जाता और मैं यहाँ क्या करता हूँ? तो जिस बच्चे ने इस बात को, अपने मकसद को भूल गया कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। कोई पढ़ाने आता है तो वो अपनी पढ़ाई बच्चों की तरफ मुतवज्जे ना हो, देखे कभी टाइम कहाँ पहुँचा है, टाइम कहाँ पहुँचा है, छुट्टी कब होगी, जान कब छूटेगी। तो ये अपने काम के साथ आशिक नहीं है, उसको अपने काम से लगाव नहीं, उसे लगाव नहीं है, बल्कि वो सिर्फ टाइम पास के चक्कर में है। ऐसे ही स्टूडेंट भी अब क्लास में आया, पढ़ नहीं रहा, कोई काम नहीं, न लिखने वाला किया, न याद करने, और उसको अपने काम से लगाव नहीं है, वो अपने काम से मुखलिस, वो अपने आने का मकसद भूल गया। और जब बंदा अपने आने का मकसद भूल जाए तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स आखिरकार, लड़के हैं तो मजदूरी करेंगे, लड़कियां हैं तो उन्होंने घरों में बर्तन धोने बैठ के, कपड़े धोने बैठ के, उनका कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो दलील, जो हुज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है वो क्या है? गालिब है। और वो हुज्जत क्या है कि अल्लाह ने इंसानियत की भलाई के लिए, हिदायत के लिए नबियों को भेजा है, और ये बताया है कि दुनिया के पीछे नहीं पड़ना, दुनिया के पीछे, दुनिया के माल के पीछे, दुनिया की खूबसूरती के पीछे नहीं पड़ना। क्यों? इसलिए फरमाया ये मिट जाने वाली है। ये क्या है? मिट जाने वाली है। ये क्या है? ख़त्म हो जाने वाली है। देखिए, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर आप देखिए, एक वक्त वो होता है जबकि वो पड़ा है, बेहिस पड़ा हुआ है, हाथ को हरकत नहीं दे सकता, फिर हाथ को हरकत दे सकता है लेकिन अपने मुंह से मक्खी नहीं उड़ा सकता, खुद खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। एक वक्त आता है कि वो खुद चलता भी है, खाता भी है, पीता भी है। फिर एक वक्त आता है वो, उसके आसाब जवान होता है ना, तो मजबूत आसाब का मालिक होता है, आज़ा उसके मजबूत होते हैं, जिस्म मजबूत हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी उस पर जवानी चढ़ती है, जैसे वो खूबसूरत होता चला जाता है, जवानी से फिर नौजवानी, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापे की तरफ माइल होता है। कि एक वक्त आता है कि जो खूबसूरत था अब उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, अब उसको जो है ना, उसके आज़ा काम करना छोड़ रहे हैं, हाथों पे रेशा आ गया है, सर कांपना शुरू हो गया है, चलने से कासिर है, बेड पे पड़ा है, इस तरह उस पर ज़वाल है। क्या है? उरूज दिया अल्लाह ने जवानी की सूरत में, ज़वाल दिया अल्लाह ने बुढ़ापे की सूरत में।
اب یہ جو عروج و زوال کی داستان ہے یہ دنیا میں ہے. یہ جو عروج و زوال کی داستان کہاں ہے؟ دنیا میں. دنیا کے اندر عروج بھی ہے، دنیا کے اندر زوال بھی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ حسن ہے آج، کل نہیں ہے. آج خوبصورتی ہے، کل نہیں. آج دولت ہے، کل نہیں ہے. آج سب کچھ ہے لیکن ہم نہیں رہیں گے دنیا میں. اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے گا. فرمایا یہ چیز دنیا کی جو بھی چیز ہے اس کائنات کے اندر اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس نے فنا ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہم کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں شوز لینے کے لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ پائیدار چیز دینا، ٹوٹنے والی نہ ہو. ایسا اس کی گارنٹی کیا ہے؟ ہمیں بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ لائف ٹائم گارنٹی ہے اس کی. ہمیں اپنی گارنٹی کا پتہ ہے کہ ہماری گارنٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز ملے جو مضبوط ہو، جو ختم نہ ہونے والی ہو، ساتھ چلنے والی ہو. تو دنیا ساتھ چلنے والی نہیں ہے، دنیا دار ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. کون ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے؟ وہ ہے اللہ. اللہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا. اور جو اللہ سے لگاؤ رکھے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ پھر اسے جنت دے گا. اور جنت کون سی ہے؟ جو کبھی بھی ختم ہونے والی، اس کی چیزیں کبھی بھی ختم ہونے والی، اس کی چیزیں کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے. بس چھوٹی سی ایک جھلک دیتا جاؤں کہ یہاں ہم کھاتے ہیں نا، یہاں ہم پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں. پھر جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے ہمیں اس کے بعد فیل ہوتا ہے کہ یہ جو پیٹ کے اندر، معدے کے اندر جو غلاظت ہے اس کو نکالنا چاہیے. انسان کو قضائے حاجت فیل ہوتی ہے. اللہ کی قدرت پہ اور اس کی جو ہے وہ بناوٹ پہ قربان جاؤں کہ اس نے جنت کو بنایا ہے، اور جنتی لوگوں کو جو کھانے اور طعام دیے گئے ہیں وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی. وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی. کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، اور پیٹ بھرنے والی بات ہو بھی صحیح تو ہلکا سا ڈکار آئے گا، ہر چیز جو ہے وہ ختم. کوئی وہاں پہ ناک کے اندر گندگی نہیں، کوئی آنکھوں کے اندر گندگی نہیں، کوئی تھوک نہیں ہے، کوئی بلغم نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کس لیے نہیں ہے؟ یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ سب. اور جنت پاک ہے، جنت پاک ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا یہ جو مومن ہے جنت کے وارث ہیں، ان کو جنت کا وارث کر دیا. اور کون سی جنت؟ فرمایا جنت الفردوس، جہاں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا. اب آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ دنیا تو مجھ سے چھوٹنی ہی چھوٹنی ہے، میں نے مرنا ہے نا. کل ایک اعلان ہوا، اسی طرح آج صبح اعلان ہوا، کل ہو سکتا ہے میرا، آپ کا، کسی کا اعلان ہوگا. ہمیں لوگ اٹھا کے قبرستان پہنچائیں گے. مر جانا ہے نا. تو جب ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم، دنیا کے رشتے ختم، تعلق ختم. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں وہ ہماری شکلیں تک بھول جاتے ہیں کہ وہ کیسا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرنے کے بعد جو بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کون تھا، کہاں تھا، نام تک بھول جاتے ہیں، قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں. تو آئیے رب سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. تو نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس لیے ہدایت نہیں دی سب کو کہ ہدایت کا جو طلبگار ہے، جس کا دل پاک ہے، جو خالص ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اور جس کا دل ہی پلید ہے، پھر وہ جو منافق ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جس کا دل ہی خراب ہے، جو دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اللہ نے پھر خالص کو علیحدہ کر دیا. انبیاء کو بھیج کر ان کی تبلیغ انہوں نے سنی، ان کے اصحاب بنے، ان کے امتی بن کر اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پہ عمل کیا، وہ مومن بن گئے. اور جن کے دل میں بغض تھا رسول کا، نفرت تھی رسول کے ساتھ، تو ان کو اللہ نے علیحدہ کر دیا منافقین کی صورت میں، مشرکوں کی صورت میں، تاکہ پتہ چلے کون ہے جو دل سے اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، اور کون ہے جو دکھاوا اور بناوٹ، منہ پہ مسکراہٹ اور دل کے اندر نفرت اور بغض کون ہے، اس کو اللہ نے صاف کر کے ظاہر کر دیا. جو سرے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کو میں مانتا بھی نہیں ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا. اب پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون فاسق و فاجر ہے، کون گناہ گار ہے، کون مشرک ہے، کون منافق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے مومن ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر
انبیاء کو بھیج کر ان کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا کر مومن لوگوں کو علیحدہ کر دیا ہے، مشرکوں کو علیحدہ کر دیا، تاکہ ان کا شرک، ان کے دل کی کدورت نکل کر سامنے آئے اور پتہ چلے۔ پھر ان مشرکوں کے لیے اللہ نے جہنم پیدا کر دی، اور مومنوں کے لیے جنہوں نے دنیا بمشکل گزاری لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک، آخری سانس تک اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، اور آخری گھڑی جب آئے موت کے اللہ ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔